بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے طلبہ عزیز، آج جمعرات ہے۔ اس لفظ کے سننے میں بھی مزہ آتا ہے جی، اور ہم اس دین کا کام کو لے کر طول و عرض میں چلتے ہیں تو کہیں غروب جلدی ہوتا ہے، کہیں غروب بعد میں ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں جمعرات 1 بجے ہو جاتی ہے، جمعرات کی شام آپ کے ہاں 1 بجے ہو جاتی ہے۔ عام مدارس کے اندر تو عصر کے بعد جمعرات کی خوشی کا آغاز ہوتا ہے، آپ کے ہاں 1 بجے ہی شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کی عید جلدی ہوتی ہے۔ پیارے طلبہ عزیز، مجھے آپ کے سامنے آج ایک ایسی بات اور ایک ایسی انوکھی سی چیز پیش کرنی ہے جس کی آپ نے مجھ سے ابھی کوئی توقع نہیں کی ہوگی۔ سوچ رہے ہوں گے کچھ ملفوظات، کچھ اکابر مشائخ کی کچھ باتیں، کچھ ذکر و اذکار کی باتیں چلیں گی، لیکن آج میں اپنی اور آپ کی حفاظت کی بات کروں گا۔ پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ میرا اور آپ کا دشمن ہے کون؟ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں، اور شیطان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا ظاہر و باہر کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب یہ جو دشمن کہا ہے تو یہ نام کا نہیں ہے، یہ کام کا ہے، یہ رسمی نہیں ہے، حقیقی ہے، اور ماضی میں نہیں تھا بلکہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ اور ایسا دشمن جس نے ہمیں نقصان پہنچانے کی قسمیں اٹھا رکھی ہیں اور اللہ کے سامنے بڑے دھڑلے کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس کو دشمن سمجھا ہی نہیں، یا ہم اس کا تذکرہ اس طرح سے کر جاتے یہ تھا کبھی دشمن، کبھی ستایا کرتا تھا، ماضی میں اس کے تذکرے ہیں، قرآن پاک میں واقعات ہیں، لیکن اب تو یہ بیچارہ ہمیں کچھ نہیں کہتا ہے۔ اب کیا کہتا ہوگا؟ بیچارہ لگنے لگا ہے۔ میں سفر حج پر گیا، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو مکلف کیا تھا کہ 10ویں تاریخ کو جمر عقبہ جو مکہ مکرمہ کی طرف نیچے کی طرف بڑا شیطان ہے، صرف اس کی رمی کی جاتی ہے 7 کنکریوں سے۔ لہٰذا جب مینا کی طرف سے حجاج آتے ہیں جمر عقبہ کی رمی کرنے کے لیے تو پہلے چھوٹا آتا ہے، درمیان میں درمیانی آتا ہے، اور عقبہ بعد میں آتا ہے۔ تو پہلے دن 2 شیطانوں کے ساتھ رمی کا معاملہ نہیں ہوتا، دوسرے دن اور تیسرے دن ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے دن 10ویں ذی الحجہ کو صرف جمر عقبہ کے ساتھ کنکریوں سے رمی کرنی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی کو مکلف کیا کہ آپ کی گھڑی میں اگر ٹائمر کی سہولت ہو تو آپ ذرا اس کو اسٹارٹ کریں، اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے شیطان سے لے کے تیسرے شیطان تک وداؤٹ رمی یہ جو مسافت ہے کتنی دیر میں طے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا 5 منٹ 40 سیکنڈ میں، 5 منٹ 40 سیکنڈ میں تینوں شیطان کے پاس سے گویا گزرنا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ 5 منٹ 40 سیکنڈ کی مسافت کے دوران شیطان ملعون نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ بہکایا، 3 دفعہ ان پہ وار کیا۔ کس ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے اپنا خلیل کہا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنا عشق کا ایک معاملہ رکھتے تھے، اور ایسا کہ جس کے حکم پر اپنے بیٹے تک کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، کوئی معمولی عشق کی مثال نہیں تھی۔ اور شیطان ملعون جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قلب پہ برس رہی ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ کوئی ماننے والا آدمی نہیں ہے میری بات کو، جو بیٹے جیسے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، وہ بھلا میری بات مانے گا؟ لیکن شیطان نے
ہمت کے ساتھ کام لیا اور کیا سوچا کہ میرا کام بہکانے کا ہے، اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوا، میں تو ہوتا ہی رہتا ہوں، لیکن اگر کامیاب ہو گیا تو اس سے بڑی کامیابی نہیں، لہٰذا وار تو کروں، اور وار کیا اور 3 مرتبہ کیا۔ تو جب اتنے بڑے نبی اس کے خطرے سے محفوظ نہیں تھے، معمون نہیں تھے، یعنی ان کے اوپر اس نے حملہ کیا، تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی، ہم تو بیٹھے ہی اس کے راستے میں۔ لہذا پوری کوشش اس کی اس بات کی ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو چین سے بیٹھنے نہ دے۔ اور تو اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت بچہ ماں کے رحم سے دنیا میں قدم رکھتا ہے اور ودن سیکنڈ ابھی ہوتی ہے، یعنی بالکل 0 ایج ہے، ابھی وہ ماں کے شکم سے باہر آیا ہے، اندھیری کوٹڑی سے اجلے اجلے کھلے میدان میں آیا ہے، اس کو تو اور خوش ہونا چاہیے بچے کو ہے آ کر کہ میں تکلیف سے نکل کر راحت میں آ گیا، لیکن بجائے خوش ہونے کے وہ روتا ہے اور تڑپتا ہے۔ اس کی تڑپ کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا، پیدائش کی خوشی ایسی غالب ہوتی ہے کہ کسی کے اس کے رونے پر کسی کو ترس نہیں آتا، لیکن روتا ہے وہ، اور روتا کیوں ہے؟ شیطان کے کچوکے مارنے کی وجہ سے۔ اب اندازہ لگائیے، جو اتنا پیارا معصوم بچہ جو ابھی دنیا میں آیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ ہر وہ بندہ جو اس کو دیکھے گا اس کو خوشی ہو رہی ہے، جی تو شیطان کا اس نے کیا بگاڑا؟ لیکن چونکہ وہ تو ازلی دشمنی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، لہٰذا بچے کو کچوکے مارتا ہے۔ تو اندازہ کیجیے، جو ہمارا معصوم بچہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو جوان اور طالب علم کیسے محفوظ رہے گا؟ لیکن جیسے اس نے بہکانے کے حربے آزما رکھے ہیں اور اپنا رکھے ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا رکھے۔ لہذا جو بندہ متبع سنت ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، وہ نہ یہ کہ شیاطین پر بلکہ اجنہ پہ بھی بھاری ہوتا ہے، اجنہ پہ بھی بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش اس بات کی کریں کہ قدم قدم پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی طبیعت ثانیہ بنا لیں۔ بھئی چپل تو مجھے اور آپ کو پہننی ہے، چاہے دائیں میں پہن لیں چاہے بائیں میں پہن لیں، تو ہم ایسے کیوں نہ پہنے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، کہ دائیں میں پہلے پہنے بائیں میں بعد میں پہنے۔ جب تک یہ چپل پہنے رہیں گے اتباع سنت کا اجر ملتا رہے گا۔ جب نکالیں تو بائیں سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں، جب تک نکلی رہیں گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ کوئی بندہ رات کو اپنے کپڑے نکال کر ہینگر پہ لٹکاتا ہے، کھونٹی پہ لٹکاتا ہے، تو شیطان، روایت میں ہے کہ شیطان ان کپڑوں کو استعمال کرتا ہے اور اثرات چھوڑتا ہے۔ اب کوئی غلیظ آدمی، میلا کچیلا گندا، 5-6 گھنٹے ہمارے لباس کو پہن کر ہمیں واپس دے کہ آپ پہنو، تو ہمیں کتنی کبیدگی ہوگی اس لباس کو پہننے میں۔ شیطان جیسا غلیظ ملعون اگر ہمارے لباس کو استعمال کرے اور ہم اس کو پہنے تو کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے، کیسی کیسی شہوات کی کیفیات بنتی ہیں، کیسی کیسی ہیجان کی کیفیات بنتی ہیں۔ اور اس کا حل کتنا آسان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بسم اللہ کہہ کے لٹکا دو۔ بسم اللہ کہہ کہ جو بندہ اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ استنجا خانے میں خبائث رہتے ہیں، یہ شیطانوں کی بہت بھاری قسم ہے۔ جو اجنہ شیطنت کی طرف چلتے ہیں پہلے وہ ارواح بنتے ہیں، ارواح کہلاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اکثر و بیشتر مغرب سے پہلے پہلے نکلتے ہیں بستیوں میں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چمٹ کر گھروں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ بچوں کو مغرب سے پہلے گھروں کے باہر نہ نکالا جائے۔ پھر جب وہ ترقی کرتے ہیں تو یہ خبیث بنتے ہیں، اور ان کا مسکن ہمارے واش روم اور بیت الخلا ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ بسم اللہ کہہ کے دعا پڑھ کر بایاں قدم اندر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان خبائث کے درمیان، انسانوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر جرت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی، استطاعت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کی شرمگاہوں کے ساتھ میں جو بھی ان کا عمل ہوتا ہوگا وہ کرتے ہیں، اور پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ننگے سر اندر جاتے ہیں تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی تکلیفوں سے بچنے کے لیے کتنے آسان نسخے بتائے کہ آپ سنت پر عمل کر لیں، اتباع کر لیں، بسم اللہ کہہ کے اندر جائیں تو آڑ بن جاتی۔
اسی طرح رات کو سونے سے پہلے دروازوں کو بند کرنا. جو بھی بچہ آخر میں کمرے میں آئے بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کر دے تو شیاطین باہر رہ جاتے ہیں، اندر ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی وہ اندر آگے، اب رات بھر ان کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا پیارے طلب عزیز، میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھواتا لیکن ایک علامت بتاتا ہوں. رات کو جب بندہ سوتا ہے 5-6 گھنٹے میٹھی نیند سو جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں بشاشت انشراح ہونا چاہیے نا. لیکن بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جب صبح کو اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لاٹھیوں سے ہمارے بدن کو کسی نے مارا ہو، اور یہ دکھتا ہے اور یہ دکھتا ہے، اور انتہائی کبیدگی ہوتی ہے. دل چاہتا ہے 5 منٹ اور لیٹ جاؤں، 15 منٹ اور لیٹ جاؤں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ رات بھر اجنہ نے، شیاطین نے اس پر عمل کیا ہے، اس کو تھکا دیا ہے. ورنہ جو چیز اللہ پاک نے جس کو نوم سبات، جس کو آرام دہ نیند بتلایا، جس اللہ پاک نے اس نعمت سے اس کو نوازا، پھر تھکے ہوئے ہونے کا کیا مطلب؟ معلوم ہے یہ افیکٹڈ ہے، یہ متاثر ہے، یہ متاثر ہے. تو اس پر رات بھر اس مخلوقات کا ان کا عمل ہوا ہے، انہوں نے اس کو تھکایا ہے. اور منشا کیا؟ وہی کہ ان کو تکلیف. میرے ایک بھائی ہیں بڑے ظریف، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجا خانے میں اتنی زیادہ دیر لگتی ہے. جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اتنی زیادہ دیر لگتی ہے. اب جو ہمارے انتظامیہ دوست احباب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے، طرح طرح کے مہمان آتے ہیں، اکابر اصاغر ہر طرح کے ہوتے ہیں. جی بہت سے ہمارے اکابر مشائخ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے استنجا خانے کا جو ہے لباس الگ رکھا ہوتا ہے کہ وہ لنگی پہن کے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کافی دیر بیٹھنے کے بعد پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر نماز کا لباس پہن کے. یہ ان کا تقویٰ ہے. لیکن ہمیں تکلفات لگتے ہیں، اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ جو جتنا بڑا بزرگ ہے اس کو استنجا خانے میں اتنی دیر لگتی ہے. اور ایک بات اور بتائی کہ جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کے تکیے کے کنارے معجون، شربت، دوائیوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں. میں اسی سے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بڑا بزرگ ہے، کوئی یہ بڑے اکابر ہے. اب یہاں تک تو تھی یہ بات ظرافت کی، لیکن پیارے طلبہ عزیز آپ کو بتاؤں یہ ایک حقیقت ہے. جو جتنا بڑا بزرگ ہوگا شیطان اور یہ مخلوقات اتنا ہی زیادہ ان کو پریشان کرتی ہیں. کیوں؟ تاکہ استنجا خانوں میں ان کو دیر لگے، ان کا دل اندر ہی اندر کڑتا رہے، تو ان کو کڑنے پر، تکلیف پر وہ خوش ہوتے ہیں. پھر ان کی امیج گھٹے. سب تو صف اول میں نماز پڑھیں گے، صف آخر میں اور مسبوق بنیں گے. سب کہیں گے یہ کیسے بزرگ کہ آخر میں نماز پڑھی اور رکعت نکلی. اس کا مطلب تہجد بھی غائب اور سنتیں بھی غائب ان کی، تاکہ ان کی امیج گھٹے، ان کی باتوں میں پھر لوگ ان کو مؤثر نہ سمجھیں. جی یہ اس کے مقاصد ہیں. اسی طرح پیارے طلبہ عزیز جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے پیچھے ابتداءً شیطانی عمل دخل ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان یجری کمجرى الدم او کما قال علیہ السلام. شیطان رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب وہ خون میں شامل ہوگا اور دوڑے گا تو بلڈ پریشر بڑھے گا. جب بلڈ پریشر بڑھے گا اور مسلسل بڑھا رہے گا تو کڈنی پر اثر پڑے گا. کڈنی فیل ہوگی تو ڈائلیسس کا مریض بنے گا. اب ڈائلیسس ہم سمجھتے ہیں جسمانی بیماری ہے حقیقت میں اس کے پیچھے عمل ابتدائی شیطان کا. بلڈ پریشر بڑھے گا، جذبات قابو میں نہیں ہوں گے، غصے کے جذبات ہوں گے، منہ میں سے جھاگ نکلیں گے، گالیاں دے گا، بیوی کو طلاقیں دے گا. جی استاد ہے تو شاگردوں کو کوسے گا، نہ جانے کیا کیا، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سے آسمان پر غصہ ہے، کتنا بلڈ پریشر بڑھا ہے. اور اگر کوئی رگیں نازک ہوگی تو پھٹ جائے گی، برین ہیمریج ہوگا. اب یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں غصہ فلاں ہے، لیکن یہ اثرات ہیں ان مخلوقات کے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ باوضو ہوں، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں اور مہمان رسول کے مجمع میں بیٹھا ہوں. جی اللہ کا شکر ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو، یعنی جس پر جو ہے عمل کر کے جس کو قابو نہ کیا جا سکتا ہو. کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جب کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو جان چھوٹنا مشکل ہے. پیارے طلبہ عزیز ایک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں، میں دنیا بھر میں پتہ نہیں کتنے مریدوں کا شیخ بنا ہوا ہوں،
اور بہت سے مریدین مریدائیں یہ معاملات کہتی ہیں کہ ہمیں رات میں کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسا دکھتا ہے، بدخوابی ہوتی ہے، اور جسم میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ یہ اس حج سے پہلے تک میں ان کو ایک جواب دیتا تھا جس جواب پہ میں خود مطمئن نہیں تھا۔ اور وہ جواب کیا کہ آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے کیا؟ کہ نہیں۔ مگر پھر آپ کا کوئی کیا بگاڑے گا؟ اپنے کام میں لگے رہو، ذکر اذکار کرو، نماز کی پابندی کرو۔ یہ جواب برائے جواب ہوتا تھا، اور جواب مسکت ہوتا تھا کہ ان کو خاموش کر دیں یا ان کی مزید داستان نہ سننی پڑے، لیکن حقیقت یہ تھا کہ میرا دل بھی اس پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ امت میں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو افیکٹڈ ہیں، متاثر ہیں، جب ان کے علاج نہیں ہو رہے تو پھر وہ اغیار کے پاس جا رہے ہیں اور ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن کو کہتے ہوئے شرم آتی۔ بہت ساری برقع پوش عورتیں ایسے سادھوؤں کے پاس جاری ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ شمشان گھاٹ کی راکھ لاؤ اور ان کو اپنے پستانوں پہ لگاؤ، تو جو تمہیں دودھ نہیں آ رہا، بچہ جو بھوکا رہتا ہے، دودھ نہیں اتر رہا، تو اس سے دودھ اترنے لگے گا۔ اور ان تمام کے تمام اعمال میں استمداد بالشیطان ہے، اور شیطان کچھ ان کی مدد کرتا ہے اور کچھ ظاہر ہو جاتا تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو علماء کے پاس گئے، صلحاء کے پاس گئے، ان سے کچھ نہ ہوا اور ان سے کام بن گیا۔ تو کئی مرتبہ تو ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ پیارے طلبہ عزیز، یہ جو میں نے اپنے بھائی کی ظرافت کا واقعہ سنایا، خود مجھے کئی سال سے ایک تکلیف تھی کہ اس طرح جیسے میں آتا تھا استبراء کر کے مکمل اطمینان کے ساتھ وضو کر کے پھر کسی صوفے پہ گدے پہ کہیں بیٹھتا تو لگتا کہ قطرہ نکل گیا، پھر جاتا، پھر جگہ کی پاکی اختیار کرتا اور پھر وضو کرتا دوبارہ، تو اچھی خاصی اس میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس حج میں ایک اللہ کے ولی سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس موضوع پہ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ ہے اور کچھ میرے تجربات ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ان کی طرف سے ایک عمل مجھ تک پہنچا اور انہوں نے اس کی مجھے اجازت بھی دی۔ انہوں نے فرمایا کہ جتنے علماء ہیں اور جتنے طلباء ہیں اور خاص طور سے جتنے مومنین ہیں، ہر ایک کے پیچھے اجنہ شیاطین کی پوری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے تاکہ راہ راست سے ان کو ہٹا سکے اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس موضوع کی طرف تو کبھی توجہ ہی نہیں کر رہے، اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیانت کے لیے اور برکتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ جو کتابوں میں لگا کتابوں میں لگا ہے، لیکن کتنی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کتابوں میں ذی استعداد طلبہ جب فارغ ہو کے جاتے ہیں تو ان کی وضاقتہ بدلی ہوئی ہوتی ہے، ان کے حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دائیں بائیں کے لوگوں سے پوچھو تو ایسی ایسی حیاسوس یا جو ہے ان کے اخلاق ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ شرم آتی ہے اپنی طرف منسوب کرنے کی کہ ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا ہے، ہمارے یہاں کا تربیت یافتہ ہے۔ اور کئی مرتبہ ہمارے کاز اور ہمارے کام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنہا نفس علم کی طرف تو توجہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے عمل کی طرف، اپنی سیانت کی طرف، اپنی حفاظت کی طرف، اپنے اخلاق کی درستگی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ناممکن نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنات جب کسی کو سوار ہو جائیں یا شیاطین کا جب اثرات ہوں تو یہ ناممکن ہے۔ ہر بچے کے ساتھ، ہر مومن کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، لیکن جو متبع سنت ہوتا ہے اس کا شیطان انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان، اس کا ترجمہ امداد اللہ انور نے بھی کیا، مفتی محمد صاحب ہررہ کھیوائی میرٹھ کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی کیا۔ اس میں لکھا ہے کہ دو شیاطین کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک بہت کمزور تھا، ایک بہت تگڑا تھا۔ جو تگڑا تھا وہ کسی کافر کے ساتھ رہتا تھا اور جو کمزور تھا وہ کسی مومن کے ساتھ رہتا تھا۔ تگڑے نے کمزور سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہر وقت ذکر و اذکار کرتا ہے، ہر وقت بسم اللہ کہہ کے کھاتا ہے، ہر وقت بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرتا ہے، ہر وقت بسم اللہ کہہ کے کام کرتا ہے، تو مجھے اس کے ساتھ میں جو ہے فاوٹ نہیں آ رہی، مجھے اس کے ساتھ میں جم نہیں رہا، اور میں جو اس کے کھانوں میں شریک نہیں ہو پا رہا، تو میری یہ حالت ہو گئی۔ معلوم ہوا جو باعمل مومن ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے، جو باعمل مومن ہوتا ہے مؤثر ہوتا ہے۔
تو ایک عمل پیارے طلبہ عزیز آپ اہتمام سے کریں، میں آپ تمام کو اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے جب سے یہ عمل کرنا شروع کیا، میں باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ وہ پیشاب کے قطرے کی تکلیف تھی میری بالکل ختم ہو گئی، اور ایک جگہ ایسی کھجلی ہوتی تھی نہ کہہ سکتے تھے نہ سہ سکتے تھے، شرم آتی ہے کئی مرتبہ مجمع عام میں کھجلانا، الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور جیسا کہ ساجد نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنی جسمانی بیماریاں ہیں ان کے پیچھے در پردہ ابتدائی عمل شیطان کا ہوتا ہے، تو جب ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں۔ فجر کے بعد اور مغرب بعد یہ عمل کرنا ہے، پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بہت آسان ہے نا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل، اور پھر ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید، اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ پڑھ کر پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح پھیلائیں، اور اس پر ایسا دم کریں جس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں۔ ایک تو ہے اس میں تھوک کے ذرات شامل نہیں ہوتے، تھو تھو تھو، جس کو تھتکارنا کہتے ہیں، ٹھیک؟ اس طرح دم کرنے کے بعد پیچھے سے لے کر آگے پیشانی تک پورے سر پر، پھر چہرے پر، پھر دائیں بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کر آگے تک لائیں، اور اس طرح سے جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں یوں کریں، پھر بائیں بغل کے نیچے سے ہاتھ لا کر آگے تک لائیں اور اس طرح سے جھاڑیں، پھر سینے پر، پھر مونڈوں پر، جہاں تک کمر پر ہاتھ پہنچ سکے وہ، اس کے بعد ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے اوپر اچھی طرح ہاتھ آگے تک پھرا لیں، اسی طرح بایاں ران سے لے کر شروع کریں اوپر نیچے اور گھٹنے کے نیچے اور پیر کے پنجے تک، خاص طور سے یہ جو فولڈ ہیں جیسے بغل ہیں، ران ہیں، گھٹنے کے نیچے کا حصہ، یہ فولڈ ہیں، مڑتے ہیں، یہ ان جگہوں پہ پسینہ بھی جلدی آتا ہے، تعفن بھی جلدی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا بہت سی مخلوقات شیاطین جنہ کی وہ اس میں رہتی ہیں، اس لیے ان کے نیچے اچھی طرح سے ہاتھ پھیلا لینا چاہیے۔ فجر کے بعد کرو گے تو انشاءاللہ دن بھر محفوظ رہو گے ان مخلوقات بد سے، دن بھر اللہ کی حفاظت میں، سیانت میں آ جائیں گے، اور مغرب بعد کریں گے تو انشاءاللہ رات بھر ہماری محفوظ رہے گی، اور صبح کو آپ انشاءاللہ اگر مسنون عمل یعنی اس جیسا ہی عمل ہے ملتا جلتا، رات کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، تینوں قل پڑھ کر، اور پھر اس میں تسبیح فاطمی بھی شامل ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیل لیں، صبح کو انشاءاللہ آپ نشیط اٹھیں گے، ایک دم بستر خود آپ کو اچھال دے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اذان ہو چکی، سپروائزر جو ہے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اور 5 منٹ اب نماز میں باقی ہے اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، یہ اصل میں رات بھر شیطان نے عمل کیا ہوتا ہے، تھکایا ہوا ہوتا ہے، متاثر کیا ہوا ہوتا ہے جسم کو، اس لیے نماز کی طرف بھاری قدم سے چلتے ہیں، اور جب نشاط ہوگا آپ صف اول میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے ہاتھوں میں قرآن پاک چمکتا ہوا نظر آئے گا، تو پیارے بچوں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس سے ملتی ہوئی ایک بات انہی کی حضرت کی بات جنہوں نے مجھے یہ عمل کا اس کی اجازت دی، انہوں نے فرمایا کہ اصل میں شیطان دشمن ہے انسانوں کا، تو انسانوں کو تکلیف پہنچانا اس کا موضوع ہے، تکلیف پہنچانا اس کا مقصد ہے۔ اب تکلیف وہ 3 اہداف پر پہنچاتا ہے، ایک تو جسم، دوسرا روزی روٹی یعنی کاروبار، اور تیسرا تعلقات۔ سب سے پہلے جسم کو متاثر کرتا ہے، جسم میں چاہے جسمانی بیماری پیدا کر دے، یا پھر وہ نظر بد ڈال کر یا سحر کر کے جسم کو متاثر کرے، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے۔ دوسرا روزی روٹی میں وہ پریشانی بادھائیں لاتا ہے، کئی مرتبہ پارٹنر دشمن بن جاتا ہے، کئی مرتبہ پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں، کئی مرتبہ کہیں کام کیا ہوا ہوتا ہے وہاں سے پیمنٹ نہیں ملتا، یہ ساری کی ساری روزی روٹی کی تکلیف ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، حضرت دعا کر دیجئے، پہلا حال یہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو مٹی بن جا رہی ہے، ایسی باتیں سنتے ہوں گے۔ بس دعا کرنا، ایک ڈیل چل رہی ہے، کئی مرتبہ ڈیل
95% تک پہنچی، 5% رہتی ہے اور ایک دم فیل ہو جاتا ہے. یہ ان میں بھی شیاطین عمل دخل، یہ ہمارے کاروباری اعتبار سے جو متاثر ہوتے ہیں اس میں بھی شیطان اور جناتوں کا عمل دخل ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے تعلقات. پہلے پارٹنروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اب دشمنی ہو گئی. پہلے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، اب دشمنی ہو گئی. جی، حسد ہو گیا. پہلے ہم عصروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اب دشمنی ہو گئی. پہلے دونوں عصر کے بعد تفریح میں ساتھ جاتے تھے، اب ایک کو ترقی مل گئی اور ایک کو ترقی نہیں ملی تو اس نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. یعنی خواہ مخواہ، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں وگل لے دے، خواہ مخواہ دشمن بن جاتے. تو یہ تعلقات میں جو ایفیکٹ پڑتا ہے اور یہ حسد ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، اس میں بھی شیطان کا اثر ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں میں یہ عمل انتہائی مجرب اور جو ہے مؤثر ہوتا ہے. یہ جو بتایا آپ کو، آپ اس کو کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقبولیت و محبوبیت بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ صحت کے اعتبار سے فریش رکھیں گے. ایک دم سے آپ جو ہیں ایسے چاقو چوبند رہیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بڑے بڑے آپ پڑھنے کا کام کریں گے، لکھنے کا کام کریں گے، تھکنے کے کام کریں گے اور تھوڑا سا آرام کر کے ایک دم فریش اٹھیں گے اس عمل کی برکت سے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اور اہم چیز بیٹا پیارے بچوں یہ کہ ہم اتباع سنت کریں. ہر عمل کی ایک سنت معلوم کر لیں، ہر عمل کی سنت معلوم کر لیں. استنجا خانے میں جانے کی سنت کیا، باہر آنے کی سنت کیا، کھانے کی ابتدائی سنتیں کیا، کھانے سے فارغ ہونے کی سنت کیا، سونے جاگنے کی سنت کیا، چلنے پھرنے کی سنت کیا. سنت میں بہت زبردست اثر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی. اللہ کے نام میں اتنی بڑی تاثیر ہے، اتنی بڑی تاثیر ہے کہ شیطان کا گزر بسر نہیں ہوتا اس طرف سے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو اثر دیا تھا، کیا مجال تھی کہ جس طرف سے گزر جائیں شیطان ادھر سے گزرے. اللہ پاک نے کیسا رعب عطا فرمایا تھا. اس لیے پیارے طلبہ عزیز ان باتوں کو ہلکا نہ سمجھیں. آپ سمجھیں کہ اصل کام تو یہی ہے، باعمل زندگی گزارنا. یہ علم اور یہ پڑھنا پڑھانا یا اساتذہ کی محنتیں یہ سب اسی لیے تو ہو رہی ہیں کہ ہم باعمل بنیں. سب کا خلاصہ یہی تو ہے کہ ہم باعمل بنیں. یہ نہ سوچے کہ عمل کے لیے زندگی کوئی اور آئے گی. ہمارے ساتھ میں ایک بمبئی کا ایک چلبلا طالب علم تھا، تو وہ ہمیں بھائی جان کہہ کے پکارتے. کہا کہ بھائی جان دیکھو جب تک داڑھی نہیں آئے گی وہاں تک مجھے سب مزے کرنے دو، جب داڑھی آ جائیں گی اس کے بعد. میں نے کہا کہ آپ کو یہ توقع ہے کہ داڑھی تک زندہ رہیں گے؟ تو بہت سے بچوں میں یہ الفاظ جو ہیں یہ مومنانہ نہیں ہے، یہ شیطان اندر سے بول رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ حج نہیں کرتے اور کہتے کہ حج کے بعد پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، پھر اپنے آپ کو بہت کیئرفل رکھنا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا، اس لیے ذرا ابھی کچھ شوق پورے کر لیں، کچھ کما دھما لیں، کچھ شادیاں ہو جائیں، گھر بنا لیں، اس کے بعد داڑھی بھی سفید ہو جائے گی، پھر حج کرنے جائیں گے، پھر تو مسجد میں بیٹھے رہیں گے. یہ حقیقت میں شیطان بول رہا ہوتا ہے، مومن کا یہ جواب نہیں. وہ اتنے دن غافل رکھنا چاہتا ہے. اسی طرح بہت سے طلبہ عزیز، خاص طور سے درجات حفظ کے طلبہ جو قرآن پاک کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک دم سے بہت سے بچوں کو ایسا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ایسے ایک دم سے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ تالا لگ گیا ہے. خود بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اب یاد ہی نہیں ہو رہا، آگے نہیں چل پا رہے. استاذ بھی ناراض ہوتا ہے، باہر نکالتا ہے، سزائیں دیتا ہے دنیا بھر کی. کئی مرتبہ استاذ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شیطان کا عمل اس پر ہو چکا ہے، اس کو نظر بد لگ چکی ہے، یہ متاثر ہو چکا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ ضربہ یضربو کے ذریعے سے میں اس مصیبت سے اس کو نکال دوں گا. حالانکہ وہ بچہ اور زیادہ، ایک تو بیچارہ پہلے سے ہی مظلوم ہے شیاطین کی طرف سے، نظر بد کی طرف سے، اور اوپر سے اور ظلم ہو رہا ہے. اور کئی مرتبہ بچہ بھاگ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ رہنا اس حال میں تو میرے لیے بہت مشکل ہے، گھر چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر کھدیڑا جاتا ہے. تو گھر میں بھی پناہ نہیں اور استاد کے یہاں بھی شفقت نہیں، تو وہ کئی مرتبہ تیسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے جو بہت ناگفتہ بھی ہے، اس کا میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. اللہ حفاظت فرمائے. ایسے ڈھیر سارے واقعات ہوئے اور میرے علم میں. پیارے طلبہ عزیز، جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو آپ ذکر و اذکار کے ذریعے سے جو مسنون دعائیں ہیں ان کی پناہ لیں، ان کو اپنائیں، ان کو اپلائی کریں، اپنے اوپر دم کریں. یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے اس کو پیارے طلبہ عزیز معمولی نہ سمجھیں. اگر میں آپ تمام سے یہ کہوں کہ مجھے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ ہدیے میں لا کے دے تو بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا.
یہ مفت میں اللہ پاک نے دولت ملائی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں. میں نے اس پر عمل حرم شریف سے شروع کیا، 3 دن ہوئے اور مجھے اس کا اثر ظاہر ہوا کہ پیشاب کے قطرات سے بالکل اللہ پاک نے نجات عطا فرما دی. اور جو میں نے کہا کہ ایک خاص جگہ پہ خارش ہوتی تھی، اللہ پاک نے اس سے نجات عطا فرما دی، شفا عطا فرمائی. اس لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ چہرے پر نور آئے گا، دل میں سکون آئے گا، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ الحمدللہ میں چاق و چوبند ہوں اور میرے اندر کوئی انرجی، یہ روحانی انرجی ہوگی، اور شیاطین کا اثر آپ سے ختم ہوگا. تو کریں گے نا انشاءاللہ. بس آج کی محفل اور آج کا سبق یہی تھا. مجھے امید ہے کہ اگر طلبہ عزیز آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، مبارک شب ہے، مبارک دن ہے، آج ہی سے مغرب سے آپ اس پر عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ، اور عہد کر لیں کہ زندگی بھر کرنا ہے. نہ یہ کہ پیارے طلبہ عزیز آپ، بلکہ اس کو اپنے گھروں تک اس عمل کو پہنچائیں، اپنے والدین کو کہیں، بھائی بہنوں کو کہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ نوجوان بچوں کے چہروں پر پھنسیاں ہو جاتی ہیں، یہ علامت ہے متاثر ہونے کی، شیاطین کا اثر ہوتا ہے. بظاہر یہ بات تو ابھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن آئے گی سمجھ میں، تاکہ ان کے نکاح میں تاخیر ہو. جب نکاح میں تاخیر ہوگی تو ظاہری بات ہے جس کو نکاح کے تقاضا ہو اور اس میں تاخیر ہو تو کتنی ذہنی الجھن ہوتی ہے، تاکہ وہ کڑتے رہیں، جلتے رہیں اور گناہوں کے تصورات کرتے رہیں اور گناہوں کی کیفیت میں زندگی گزاریں. یہ اس کا مقصد. نوجوان بچوں کی بھی ہوتی ہے کئی مرتبہ، اور نوجوان بچوں کی تو زیادہ ہوتی ہے، چہرے پہ پھنسیاں آ جاتی ہیں. کئی مرتبہ نوجوان بچے اور بچیاں اپنے رشتے آتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں، مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا. ماں باپ روتے ہیں، بیٹا تیری عمر ہو چکی ہے، تیرے دل میں اگر کوئی بسا ہوا ہو تو وہ بھی کہہ دے، تاکہ جائز طریقے کے مطابق مجمع عام میں تیرا نکاح کر دیں. کوئی ایسا قدم مت اٹھانا ہمارے علم کے بغیر کہ پھر ہم معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہیں. وہ بھی روتی ہے اس پر کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو مجھے ایسا الزام مت لگا، مجھے نکاح نہیں کرنا، جب کرنا ہوگا میں کہوں گی. حالانکہ یہ بات کہتے کہتے کئی سال بیت چکے اور نہیں کہہ رہی اور نہ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ متاثر ہے، یہ متاثر ہے، شیاطین نے جکڑ رکھا ہے، حلال چیز کی طرف اس کو قدم بڑھانے نہیں دینا چاہتا، اور ویسے شہوانی شیطانی خیالات اس کے دل میں ضرور آتے ہیں. اور یہی حال کئی مرتبہ نوجوان بچوں کا ہوتا ہے، عمر بیت رہی ہے، بلکہ سر میں داڑھی میں بال کچھ سفید نظر آنے لگے لیکن نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رکھا ہے میں تو بہت متقی ہوں سب کچھ. حالانکہ شیاطین کا اثر متاثر ہے، متاثر ہونے کی علامت. غرض یہ ہے کہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے کیا بات کروں، بس اتنا چند مثالیں آپ کو سامنے بیان کی اور شیطان کا تذکرہ کیا. مجھے امید ہے کہ آپ طالب علم ہیں، پڑھنے والے ہیں، آپ اس کی چالوں سے زیادہ متاثر ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کن کن راستوں سے وہ بہکاتا ہے، اور کن کن لمحات کے اندر وہ کیسا کیسا ہیجان پیدا کرتا ہے. پیارے طلبہ عزیز، اس جو ہے وظیفے کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جان چھڑائیں گے. تو اپنے گھروں میں بھی اطلاع کریں. جو بچیاں، جو بچے، جو بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں، رشتے ناتے ان کے رکے ہوئے ہیں یا ان کا دل نہیں کر رہا، ان کو ضرور بھی ضرور یہ عمل پہنچائیں، انشاءاللہ اس کا ان کو نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. جی ویسے الحمدللہ یہ واٹس ایپ پہ بھی بہت چل پڑی ہے اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی آئے. یا عزیز، اچھا ماشاءاللہ. یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. یہ جو اصرف عنا ہے، یہاں اپنے اس پرابلم کا تصور کریں جس سے بھی متاثر ہو، چاہے کاروبار سے متاثر ہو، چاہے جسم کے اعتبار سے متاثر ہو. جی ہاں یہ بھی، جی یہ پہنچا ہے، یہ وہیں ترکیسر سے پہنچا ہے، اس کو دیکھ لیں. تو اصرف عنا جو ہے، اصرف عنا پہ اپنے پریشانی کا تصور کرے، چاہے جسمانی کوئی تکلیف ہو، روحانی کوئی تکلیف ہو، کاروباری کوئی تکلیف ہو، یا تعلقاتی کوئی دشمنی، کسی نے مقدمہ ڈال دیا، کسی نے کیس ڈال دیا. اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ عدالتوں میں چکر کاٹنا اور وکیلوں کے بنگلے آباد کر دینا اور پولیس والوں سے ملنا کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جو بھی معاملہ ہے جس سے زیادہ متاثر ہو، جی اس کا تصور کر کے اس کو پڑھیں، اور بڑا بھی تصور کر سکتے ہیں اپنے پورے خاندان کا، اپنا بچوں کا، بیوی کا، بھائی بہنوں کا، محسنین کا، اپنے اساتذہ کا، ان کا تصور کر بھی کر سکتے ہیں. اب طلبہ تو پتہ نہیں کیا کیا تصور کریں گے کہ استاذ دور نہ سنیں، استاذ پٹائی نہ کریں، یہ بھی تو ایک مصیبت ہی ہے. تو اصرف عنا پر پریشانیوں کا تصور کرے ہلکا سا.
جی اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ بہت بھاری بھرکم کلمات ہیں. میں تو اپنوں میں بیٹھا ہوں. کل رات کی بات ہے، میں مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے معمولات پورے کر کے تلاوت کر کے گھر گیا. گھر جانے کے بعد میں نے کھانا کھایا، اور کھانے کے دوران ہی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ آج مسجد جانا میرے لیے مشکل ہے، نڈھال پن سا ہو رہا ہے. کئی مرتبہ بلڈ پریشر اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، شوگر والا ہوں. تو میں نے اپنے نفس کی بات مان لی کہ واقعی طبیعت ایسی ہے، آج میں دیر سے نماز پڑھوں گا. چھوٹے منع کو بھی کہہ دیا کہ میرے لیے مصلح کے پیچھے جو مصلح بچھایا جاتا ہے آج نہ بچھائیں، اور جماعت وقت پر کھڑی کر دیں. خیر، اچھا اچانک کئی مرتبہ آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہوگا ایک دم سوئی جیسی چبھی، یا ایک دم کسی جگہ خارش آئی. یہ انہی مخلوق کا اثر ہے. تو مجھے ایک جگہ ایسا خطرناک سوئی جیسی چبھی جیسے کسی نے ابھی کوچا ہو. تو میں نے فوراً یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید یہ پڑھا. 2 یا 3 مرتبہ میں نے پڑھا. نشاط کے ساتھ میں اٹھا، تجدید وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد سیدھا مسجد آیا. تو چھوٹے منہ نے محمد نے دیکھا کہ بتوارے جلدی سے مصلی بچھایا. اس نے مجھے استفسار والی نگاہوں سے دیکھا کہ آپ نے تو منع کیا تھا، مجھے ہدایت دی تھی کہ جماعت وقت پہ کر دینا، مصلی مت بچھانا. میں نے کہا بیٹا میری طبیعت میں نشاط ہے الحمدللہ. نہ یہ کہ میں نے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، بلکہ نوافل اور واجبات جو ہیں وہ بھی ادا کی. ایکسٹرا تہجد کی نفلیں پڑھی. تہجد میں تو اٹھ کے پڑھتا ہی ہوں، لیکن ایکسٹرا بھی پڑھ لیتا ہوں کہ اگر کبھی کسی موقع پر جو ہے موقع نہ ہو یا اچانک سفر پہ جانا پڑ جائے تو معمول کی قضا نہ ہو. یہ میرا خود کا تجربہ ہے. تو ان دعاؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور جب کسی صاحب نسبت کی طرف سے کہیں سے نسبت کے ساتھ آیا ہوا کوئی عمل ملتا ہے تو اس کی برکات دوبالا ہو جاتی ہے. تو یہ حرم شریف سے یہ وظیفہ مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے آپ تک، اور آپ تک پہنچایا ہے. آپ آگے تک پہنچائیں، اس کو عمل کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بارک اللہ فیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت کی بھیک دے دیجئے، اپنے تعلق کی بھیک دے دیجئے، اپنے قرب کی بھیک دے دیجئے. میرے پیارے اللہ معصیت سے بچا دیجئے. اللہ طاعت کی توفیق دے دیجئے. میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. پیارے اللہ یہ پیارے طلب عزیز کا مجمع ہے، یہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع ہے. میرے پیارے اللہ جو میرات کا مبارک دن ہے، میرے پیارے رب آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ بہت دور دراز سے طلب عزیز آئے ہیں، یا اللہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں. کسی کو 2 دن لگ جاتے ہیں اپنے وطن سے یہاں پہنچنے میں. میرے پیارے اللہ وطن میں کوئی بیمار ہوتا ہے، وطن میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، بچے تک خبر دیر سے پہنچتی ہے، اور خبر وقت پہ بھی آ جائے تو نہ شرکت کر سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، کوڑ کے رہ جاتا ہے. اے میرے پیارے اللہ ان ٹوٹے ہوئے طلب عزیز کے دل پر میرے پیارے اللہ آپ کی رحمت ہر دم برستی رہتی ہے. اللہ ٹوٹے ہوئے دل والے طلب عزیز کا واسطہ میرے پیارے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. میرے پیارے رب کتنے معصوم بچے ہیں جو حافظ ہونے آئے ہیں، قاری بننے آئے ہیں، عالم بننے آئے ہیں. سبق یاد نہیں ہوتا، سبق یاد ہوتا ہے تو یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، پھر دور یاد کرنا مشکل ہوتا ہے.
میرے پیارے اللہ تمام کو آپ نے منتخب کیا ہے، اور تمام یہ سارے کے سارے طلبہ عزیز آپ کے منتخب ہیں یا اللہ، یہ آپ کے مجتبی ہیں، آپ نے ان کو پسند کیا تبھی تو یہاں تک پہنچ سکے ہیں، آپ نے ان کا انتخاب کیا تبھی تو یہ پڑھنے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اللہ آپ تو چاہتے ہیں کہ یہ پڑھیں، لیکن نفس و شیطان ان کو پریشان کرتا ہے۔ اللہ جی آپ بچا لیجئے، اللہ جی آپ بچا لیجئے، اللہ آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اللہ آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ یقیناً شیطان کا تسلط، اجنہ کا تسلط اور ان کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، یہ بھی آپ کا ابتلا ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کی بڑی ساری حکمتیں ہیں، اس میں آپ مومن بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تبھی تو آپ نے اشرف المخلوق بنایا ہے میرے پیارے اللہ۔ لیکن ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ جی آپ ہمیں نعمتوں میں رکھیے، آپ اپنی حفاظت میں رکھیے اور اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم ناکام ہو جائیں گے، اللہ جی ہم فیل ہو جائیں گے، اللہ جی آپ بچا لیجئے، اللہ جی آپ بچا لیجئے، اللہ جی آپ بچا لیجئے، اللہ جی آپ بچا لیجئے۔ اللہ اتنے سارے بچوں میں یا اللہ کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے ابا نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے۔ اور پیارے اللہ کئی مرتبہ کوئی باپ اپنے بچے سے ملنے کے لیے کوئی گھر سے بیگ لے کر آتا ہے، اس میں ٹفن لے کر آتا ہے، گھر کا تازہ کھانا لے کر آتا ہے، کوئی نمکین لے کر آتا ہے، کچھ بسکٹ لے کر آتا ہے، تاکہ بچہ ہفتہ عشرہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ وہ یتیم بچہ دیکھتا ہے، سوچتا کاش میرے ابا ہوتے، کاش میری امی ہوتی، وہ بھی میرے لیے بیگ بھر کے بھیجتی، وہ بھی میرے لیے کپڑے دھو کر پریس کر کے بھیجتی، وہ بھی میرے لیے گرم کھانا بھیجتی۔ پیارے اللہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ رب کریم اس ٹوٹے ہوئے دل والے اس یتیم بچے کا واسطہ میرے پیارے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ جی ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ کتنے اساتذہ کرام ہیں جو بچپن میں خود چھوٹے تھے، بچے تھے، مدارس میں پڑھنے داخل ہوئے، جو فارغ ہوئے، بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، فارغ ہوئے، پھر چند ہی دنوں کے بعد کسی نہ کسی مدرسے میں تقرر ہوا، اور وہ دن اور آج کا دن بچپن سے لے کے آج تک زندگی کے 55 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، وہ پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ انہوں نے زندگی کی نہ بہار دیکھی، نہ دنیا کی فضا دیکھی، نہ دنیا کی رنگینی دیکھی، یا اللہ وہ مدرسوں سے نکلے اور مدرسوں میں داخل ہو گئے۔ ہائے میرے پیارے رب، انہوں نے پوری زندگی اسی راستے میں گزار دی ہے۔ میرے پیارے اللہ ان کی استقامت کا واسطہ، یا اللہ ان کی استقامت کا واسطہ، اور آپ کی ان کو جو توفیق ملی ہے ان کے موفق ہونے کا واسطہ، یا اللہ ان کے فیض کا واسطہ، میرے پیارے اللہ ہم سب کو بافیض بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو بافیض بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو بافیض بنا دیجیے۔ پیارے اللہ اساتذہ اور طلبہ میں مشفق باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم کر دیجیے، حاکم اور محکوم کا رشتہ قائم ہونے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اساتذہ کے دل میں طلبہ عزیز کی محبت اور الفت پیدا فرما دیجیے، اور طلبہ عزیز کے دل کے اندر اپنے اساتذہ کی محبت اور اکرام اور احترام پیدا فرما دیجیے۔ اللہ اس ادارے کو منار نور بنا کے قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اسباب و وسائل کی طرف سے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو اللہ عافیت کے ساتھ غیبی خزانے سے اس کا تکفل فرما۔ یا اللہ پڑھانے والے اساتذہ، کام کرنے والے عملے میں میل محبت عطا فرما، اساتذہ اور طلبہ میں الفت پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو سوچے ہوئے انتظامیہ کی سوچے ہوئے نئے ارادے ہیں عافیت کے ساتھ پورے فرما۔ اللہ جی عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، امت کو عزت رفتہ دے دیجئے، عظمت رفتہ دے دیجئے، شان رفتہ دے دیجئے، شوکت رفتہ دے دیجئے، خلافت رفتہ دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ بہت دن ہو گئے کہ اللہ چاروں طرف سے کہ اللہ ظلم اور جور کی خبریں آتی ہیں، ہر طرف ظلم کا شور، کفر کا شور، ظلم کا شور ہے۔ میرے پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ امت کو گود لے لیجئے، یا اللہ امت کو گود لے لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کسانوں اور مزدوروں کے پیچھے کھیت میں صبح جاتے ہیں، بچہ چلتا رہتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو امی سے کہتا ہے امی مجھے گود لے لو، ماں کہتی بیٹا تھوڑا سا اور چل لو، اور جب وہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور پیر میں کوئی کانٹا یا پتھر چبھتا ہے تو وہی رونے بیٹھ جاتا ہے، پھر ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، چومتی ہے اور کندھے پہ بٹھا لیتی ہے۔ میرے پیارے اللہ بچپن سے آپ کی راہ میں چل رہے ہیں، یا اللہ اب تو آولے پڑ چکے ہیں، یا اللہ گھٹنے پھوٹ چکے ہیں، ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں نفس و شیطان ایسی ٹھوکر مارتا ہے، 10 قدم پیچھے جا کے گرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اب تو گود اٹھا لیجیے، اللہ اب تو لے لیجیے، اللہ اب تو گود لے لیجیے،
اللہ اب تو رحمت کے سینے سے لگا لیجئے، اللہ اب تو رحمت کے سینے سے لگا لیجئے۔ اللہ کوئی حافظ سمجھتا ہے، کوئی قاری سمجھتا ہے، کوئی بزرگ سمجھتا ہے، کوئی نیک سمجھتا ہے، ہم کتنے کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے پیارے اللہ۔ لوگوں کے ظام اور گمان کے مطابق یا اللہ اس سے بہتر بنا دیجئے، یا اللہ وہ جو ہمارے بارے میں یا اللہ خوش فہمیاں رکھتے ہیں یا اللہ ان خوش فہمیوں کو ہمارے حق میں مستجاب دعا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ یہ طلبہ عزیز جب گھر سے چلے تھے، جب مدرسے میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے کچھ ارادے کیے تھے، ہم نیک بن کے زندگی گزاریں گے، ہم تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، ہم اپنے ادارے کا نام روشن کریں گے، اساتذہ کا نام روشن کریں گے۔ میرے پیارے اللہ شیطان ان کو کھلا رہا ہے، شیطان ان کو ٹہلا رہا ہے، شیطان ان کو بہکا رہا ہے، شیطان ان کو کمزور کر رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ کتنے بچے ہیں جو مکمل طور پہ شیطان کے قابو میں آ گئے ہیں، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی آپ پناہ دے دیجیے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، اللہ جی بچوں کو تہجد گزار بنا دیجیے، اللہ جی نیکوکار بنا دیجیے کہ اللہ یہ بچے راتوں کو دیر تک پڑھیں اور صبح جلدی اٹھ کر آپ کے سامنے انہی آنکھوں سے جن سے رات کو مطالعہ کیا تھا یہ گرم گرم آنسو بہائیں، سرد سرد آہیں کھینچیں اور پیارے اللہ آپ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے بنے۔ اللہ ایسی شان اور توفیق دے دیجیے میرے پیارے رب، میرے سوہنے رب۔ ماں باپ ان بچوں کا انتظار کر رہے ہیں، معاشرہ ان بچوں کا انتظار کر رہا ہے، گاؤں والے بستی والے ان بچوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اس قابل بنا دیجئے یہ امت کی بہترین رہبری کر سکیں، یا اللہ یہ بہترین امت کی امامت کر سکیں، یا اللہ امت کی بہترین قیادت کر سکیں۔ اللہ جی امت ان کا انتظار کر رہی ہے، اللہ ان کو تیار کر دیجئے، یا اللہ تیاری کی جگہ پر تیار نہ ہو سکے تو کہاں تیار ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ ان اداروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اللہ رحمتیں نازل فرما دیجئے، یا اللہ ان اداروں کو رحمتوں سے ڈھانپ دیجئے، یا اللہ ان بچوں کو محفوظ فرما دیجئے، نفس و شیطان کے احجام سے ان کے حملوں سے ان بچوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔